اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے محترم جناب مولانا محمد الیاس چنیوٹی صاحب نے، ممبر پنجاب اسمبلی ہیں، نون لیگ سے تعلق ہے، ختم نبوت کے حوالے سے گراں قدر خدمات ہیں۔ السلام علیکم مولانا الیاس چنیوٹی صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی الیاس صاحب، آج ہم بات کر رہے ہیں ختم نبوت کے حوالے سے، اور اس حوالے سے جو حالیہ دنوں ختم نبوت کے حلف نامے میں جو ترمیم کرنے کی یا تبدیلی کرنے کی سازش ہوئی، پھر اس کی بحالی ہوئی، پھر جیسے کہ آج آپ نے دیکھ لیا 20 روز دھرنا جاری رہا، پھر اس کے خلاف طاقت کا استعمال ہوا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ ختم نبوت کے حلف نامے میں جو تبدیلی کی گئی، سازش ہوئی، تو کیا یہ واقعی غلطی سے ایسا ہوا یا کوئی سازش تھی اس کے پیچھے؟ اور پھر یہ بھی بتائیے گا کہ کون لوگ تھے اس سازش کے پیچھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ کہوں گا کہ غلطی سے کام پلان ہے، اور یعنی ایک سامنے کا حذف ہونا، ایک ہے 7B اور 7B کا حذف ہونا۔ آج کچھ نمائندے کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ غلطی سے ہو گیا اور کچھ حذف نہیں ہوا، لیکن پاکستان کے چیئرمین راجہ ظفر الحق صاحب نے یہ بات وضاحت کے ساتھ میرے سامنے کی ہے کہ غلط کام کیا گیا ہے، اور وہ حلف نامہ کے ساتھ 7B اور 7C کو بھی حذف کر دیا گیا تھا۔ پھر جب پریشر ہوا تو صرف حلف نامہ بحال ہوا، اور اس کے بعد 7B اور 7C بحال نہیں ہوئی۔ لیکن اب جو 16 نومبر کو قومی اسمبلی میں بل پیش ہوا، اور اس کے بعد 17 نومبر کو جو سینٹ میں بل پیش ہوا، اس میں وہ 7B اور 7C بحال کر دی گئی، اور ایک اضافی کام یہ کیا گیا کہ پہلے جو 7C میں ایک قدغن تھی کہ 10 دنوں کے اندر اندر قادیانی کو کے ووٹ کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، اب وہ لمٹ جو ہے وہ ختم کر دی گئی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ بے شک 10 سال کے بعد بھی پتہ چل جائے کہ اس قادیانی نے دھوکہ دہی سے وہ ووٹ بنوایا ہے، تو اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ اس سازش کے پیچھے تھا کون؟ راجہ ظفر الحق صاحب بھی ہمارے پروگرام میں بھی تشریف لائے تھے، انہوں نے بھی کہا تھا کہ سہون نہیں ہوا بلکہ عمدن ہوا ہے۔ تو آپ تو چونکہ مسلم لیگ نون کے رہنما بھی ہیں اور آپ ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں، سیاست میں بھی ہیں، ختم نبوت کے حوالے سے بھی آپ کی خدمات ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے پیچھے کون لوگ ہیں اصل؟ میں تو حقیقت بات یہ ہے کہ یعنی جب آپ کھوج کریں گے تو اس کے پیچھے قادیانیوں کا ہاتھ آپ کو نظر آئے گا، کیونکہ قادیانی پیپل پارٹی کے ذریعے سے بھی یہ کہلوا چکے ہیں، کیونکہ واجد شمس الحسن نے جو پچھلے سال انگلینڈ میں قادیانیوں کے جلسے میں جا کر تقریر کی تھی۔ پہلا تو سوال یہ ہے کہ قادیانی کا جلسہ ہو ان کا سالانہ جلسہ ہو، اور پیپل پارٹی کا ایک نمائندہ جو سفیر رہ چکا ہے اس کا کوئی تک نہیں بنتا قادیانیوں کے جلسے جا کر تقریر کرنے کا۔ پھر اس کا یہ کہنا کہ میں بے شک پیپل پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جو غلط کام کیے تھے ان میں سے یہ ان کا 74 والا فیصلہ بھی ہے۔ تو یہ قادیانی گاہے مختلف جماعتوں کو استعمال کر رہے ہیں۔ اس سے 2 سال پہلے انہوں نے پیپل پارٹی کو استعمال کیا، اب نون لیگ کو استعمال کیا۔ تو نون لیگ کی چھتری اوڑے ہوئے ایسے لوگ ہیں جو کہ قادیانی ہیں یا قادیانیوں کے ایجنٹ ہیں، اور قادیانی لوگ یہ سارا کھیل ان کو کھیلنے کے لیے ان کو اکسا رہے ہیں۔ آج جو رینجر کے ایک آدمی شہید ہوئے، یا پولیس والے، یا وہ دوسری اہل سنت والجماعت والے آدمی، مجھے اس پر بہت شدید دکھ اور غم ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمانوں کو جو مروایا جا رہا ہے، یہ پیچھے سے تار جو ہے وہ سارے قادیانی جو ہے وہ ہلا رہے ہیں۔ میرا مطالبہ یہ ہے کہ میں حکومت سے وقت سے بھی یہ کہتا ہوں کہ جیسے راجہ ظفر الحق صاحب نے کہا ہے اور انہوں نے ایک رپورٹ پیش کی ہے، اس میں مجرمین کا تعین کیا ہے، ان لوگوں کو سر عام پیش کیا جائے، عدالت کے کٹہرے میں ان کو لایا جائے، اور جو قادیانی یہ کوشش کر رہے ہیں، مسلم لیگ کو مجبور کرتے ہیں، یا پی ٹی آئی کو مجبور کرتے ہیں، یا پیپلز پارٹی کو مجبور کرتے ہیں، ان قادیانیوں کا سراغ لگوایا جائے۔ یہ وہ
بھی قادیانی ہیں جو انگلینڈ میں بیٹھ کر امریکہ میں بیٹھ کر امریکہ کی حکومت سے یہ کہتے ہیں اور امریکہ کی حکومت پاکستان کی حکومت سے کہتی ہے کہ آپ نے قادیانیوں کے اوپر جو پابندیاں لگا رکھی ہیں ان کو ہٹا دیں تو ہم کو جو ہوتے ہیں سارے بین الاقوامی وہ آپ کے قرضے بھی معاف کر دیں گے اور جو ہے آئی ایم ایف کے جو ہے ان کی طرف سے آپ کو کلی گرانٹ جو ہے وہ بھی دے دی جائے گی. یہ بتائیے گا یہ کرنا ہے جی تو میں اس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ یہ بتائیے گا ہر کہ مسئلہ جو ہے اس کا قانونی حل موجود ہے. جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ بے شک زاہد حامد وہ وزارت قانون کا قلمدان اس کے پاس ہے اور جو سیکٹری قانون ہے اور اس کے نیچے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے پہلے یہ حلف نامہ موجود تھا اس کی کلاسیں 7B اور 7 موجود تھی جن کلرکوں نے جس ایس او نے جس اس کے سیکٹری قانون نے وہ حذف کیا ہے ان سے پوچھیں کہ یہ تمہیں کس نے اکسایا کس نے کہا. لیکن یعنی ڈنڈے کے ذریعے سے کوئی بھی کام کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. میرا مشورہ اس میں یہ ہے کہ بے شک میں اس کا حامی ہوں کہ ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے اس پر کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے جی. مگر اگر جو لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ زاہد حامد مجرم ہے یا سیکٹری مجرم ہے یا کوئی اور مجرم ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں. ان کو یہ کہیں کہ دیکھیں ان لوگوں نے اپنے اختیارات کو ناجائز استعمال کیا ہے ان کے بارے میں فیصلہ کیا جائے. قبل ازیں ہمارے پاس ایک مثال موجود ہے کہ نواز شریف جو وقت کے وزیر اعظم تھے ان پر جب ایلیگیشن لگے تو وہ ان کو سپریم کورٹ میں پیش کیا گیا. سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا کہ آپ وزیر اعظم رہنے کے اہل نہیں ہیں آپ استعفا دے دیں اور ہٹ جائیں کرسی چھوڑ دیں. انہوں نے چھوڑ دی. تو اب کوئی ظاہر حامد ہو یا کوئی بھی ہو وہ وزیر اعظم سے تو چھوٹا عہدہ اور درجہ رکھتا ہے تو یہ تشدد کا راستہ اختیار کرنے کے بجائے ان کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں اور جو بھی وہ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کی شرارت ہے بے شک ان کے جو سربراہ ہیں قادیانی ان کے بھی نام دیے جائیں اور عدالت سے کہا جائے کہ اگر جو نئے لوگوں نے ایسا کوئی بھی اقدام اٹھایا ہے تو ان کی قرار واقعی سزا وہ جو ہے وہ سپریم کورٹ متعین کرے گا. عدالت کو یہ اختیار ملنا چاہیے. جی ریاض صاحب بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ تشدد کا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ بھی ممبر پنجاب اسمبلی ہیں اور نون لیگ ہی سے آپ کا تعلق ہے اور پنجاب اسمبلی نے 2 دن پہلے ایک قرارداد بھی منظور کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پنجاب کے اندر اسکولوں کے اندر نصاب کے اندر عقیدہ ختم نبوت کو شامل کیا جائے گا اس مضمون کو پڑھایا جائے گا. یہ اچھی پیش رفت تھی اور اس سے پہلے کچھ دن پہلے آپ ہی کی طرف سے ایک قرارداد پیش ہوئی تھی کہ جس میں کچھ سکول تھے جو قادیانیوں کو دیے گئے تھے اس حوالے سے بھی آپ نے قرارداد پیش کی. لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ جیسے ختم نبوت کے لیے کام کرنے والے لوگ جب پنجاب اسمبلی میں ہیں اور حکومت سے آپ کا تعلق بھی ہے تو آپ لوگ کیوں اس طرف حکومت کی توجہ مبذول نہیں کرواتے؟ آپ کیوں حکومت سے مطالبہ نہیں کرتے کہ آپ ایک بندے کی خاطر آپ نے پورے ملک کو حالت جنگ میں رکھ دیا ہے؟ اگر دھرنے والوں کا ایک مطالبہ تھا تو اس کو منظور کر لیا جاتا. تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ وفاقی معاملہ ہے اسلام آباد کا ہے اور یہ بل جو پاس کیا گیا منسوخ کیا گیا یہ صوبائی اسمبلی کا معاملہ نہیں ہے قومی اسمبلی کا اور سینٹ کا ہے. اس لیے صوبائی اسمبلی کے دائرہ کار میں تو نہیں آتا. البتہ میں نے کچھ 2 ہفتے پہلے جو وہاں سپیچ کی ہے میں نے برملا اس میں یہ کہا ہے کہ نواز شریف صاحب کو چاہیے کہ اپنی منجی تلے ڈانگ پھیریں ان کے ارد گرد اس قسم کے لوگ جو ان سے ناجائز قسم کے فائدے اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو جو ہے ان کا محاسبہ کریں. اور یہ بات ہے کہ ایک مچھلی سارے جل کو گندا کرتی ہے. جن لوگوں کے اوپر شک شبے آ رہے ہیں ان کو ویسے چاہیے تو نہیں تھا کہ وہ رضاکارانہ طور پر استعفے دے کر جو ہے وہ الگ ہو جاتے. مولانا صاحب آپ نے کہا کہ چند لوگوں پر مولانا صاحب آپ نے کہا کہ چند لوگوں پر شک شبے آ رہے ہیں تو آپ تو نون لیگ سے آپ کا تعلق ہے آپ کے خیال میں کون لوگ ہیں وہ؟ اب میں دیکھیں وہ کمیٹی میرے تو ہاتھ میں نہیں ہے. میں نے ان کی انکوائری نہیں کی اس بارے میں میری
رائے جو ہے وہ کوئی حتمی لیکن ختم نبوت کے حوالے سے بھی تو آپ کام کرتے ہیں، آپ کا کچھ ذاتی تجربہ بھی تو ہوگا، ذاتی مشاہدہ بھی تو ہوگا آپ کا؟ میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ کچھ ایسے قادیانی ہیں جو ہیں قادیانی اور انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے اور اس طریقے سے وہ قومی اسمبلی کی سیٹوں پر آ جاتے ہیں یا صوبائی اسمبلیوں کی سیٹوں پر آ جاتے ہیں۔ ایجنسیاں والے وہ جو تحت سرا سے بندے کو نکال کر لے آتے ہیں وہ بتا سکتے ہیں جی، وہ ان سے پوچھیں اور ساری ہماری 14 20 28 ایجنسی ہیں ان سے معلوم کیا جائے، پتہ کرایا جائے۔ جب ایک ایک بندہ جو ہے وہ ان کی نگاہ میں ہوتا ہے، آج کون سی چیز مشکل ہے کہ جو وہ جو ایجنسیاں وہ ان سے اگلوا نہ سکیں، لیکن بہرحال جو بھی مجرم ہے اس کا تعین ہونا چاہیے۔ بالکل بالکل، بہت شکریہ مولانا الیاس چنوٹی سے۔